الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بالكبر صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله واجب عزت عظیم سامعین ذی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان صاحبان صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کے مقدس مطہر اور مبارک کلام مجید میں سے سورہ بقرہ کی 6 آیات بینات تلاوت کرنے کی سعادت خالق کائنات نے مجھے عطا فرمائی۔ تفسیر قرآن کا سلسلہ جو ہم نے شروع کر رکھا ہے
گزشتہ جمعۃ المبارک پر 2 آیات بینات جو کفار کے بارے میں نازل ہوئیں ان کی کچھ تفصیل بیان ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ منافقین کے بارے میں 2 آیات بینات بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور یہ بھی آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ دوسرے رکوع کی ساری آیات یعنی 13 آیات مسلسل منافقین کے بارے میں خالق کائنات نے بیان فرمائی ہے۔ حضرات گرامی، رب کائنات نے ارشاد فرمایا منافقین کی ایک علامت بیان فرماتے ہوئے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ اس آیت کریمہ میں منافقین کی ایک پہچان یہ بتائی گئی کہ منافق اسے کہتے ہیں جس کا دل بیمار ہوتا ہے، جس کا دل بیمار ہوتا ہے۔ بیماری 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک جسمانی اور ایک روحانی، ایک جسمانی اور دوسری قلبی۔ جسم بیمار ہو جائے تو دنیاوی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، اس سے علاج کروانا پڑتا ہے، اور اگر دل بیمار ہو جائے تو پھر روحانی معالج اور روحانی طبیب کے پاس حاضر ہونا پڑتا ہے۔ منافقین جسمانی طور پر بیمار نہیں تھے بلکہ قلبی طور پر بیمار تھے، ان کے دلوں میں مرض تھا۔ یہ دلوں کا مرض ان کا کیا تھا؟ وہ بغض رسول تھا، وہ دین اور اسلام کے ساتھ عداوت تھی، دین کے ساتھ دشمنی تھی۔ جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور اسے بتا دیا جائے کہ تم بیمار ہو، تو اس کے بعد اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے معالج کی ہدایات کے مطابق عمل کرے، جو پرہیز بتایا جائے وہ پرہیز کرے، جو دوا بتائی جائے وہ دوا استعمال کرے۔ منافقین کے دلوں میں حسد کا اور بغض رسول کا اور دین اور اسلام کی مخالفت کا جو مرض تھا، انہیں بار بار بتایا گیا کہ تم مریض ہو، اپنا علاج کراؤ، لیکن وہ مریض بڑا ہی محروم ہوتا ہے اور بڑا بدقسمت ہوتا ہے کہ جو اپنے مرض کو مرض سمجھے ہی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک آدمی کو بتایا جائے کہ آپ کو کینسر ہے اور وہ کہے نہیں کوئی نہیں، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اسے بتایا جائے یہ اس کا پرہیز ہے، وہ کہے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسے کہا جائے یہ اس کا علاج ہے، وہ کہے میں ہوں ہی ٹھیک تو علاج کیوں کروں؟ تو ظاہر ہے کہ اس کا مرض بڑھتا جائے گا، اس کا مرض ختم نہیں ہوگا۔ یوں ہی منافقین کے دلوں میں جو روگ تھا بغض رسول کا اور حسد رسول کا، مخالفت اسلام اور مخالفت دین کا، انہیں بارہا بتایا گیا کہ تم مریض ہو، تم بیمار ہو، لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھے، ماننے
ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھے، اور جب انہوں نے نہیں مانا تو پھر کیا ہوا؟ ان کی بیماری بڑھتی گئی، ان کا مرض بڑھتا گیا۔ اسی بات پر آپ نے فرمایا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی۔ اللہ نے کیسے بڑھائی؟ یعنی اللہ نے تو انہیں بتا دیا تھا کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، لیکن وہ حق کی طرف چلے ہی نہیں، باطل کے پیچھے دوڑتے رہے اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے رہے، تو پھر ان کی بیماری بڑھتی چلی گئی۔ پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ روز محشر جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو انہیں سخت عذاب دیا جائے گا، دردناک عذاب دیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ وہ جھوٹ بولتے تھے، دل میں اور بات رکھتے تھے، زبان پہ اور بات لاتے تھے۔ دل اور زبان آپس میں مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ دل کے اندر بغض رسول تھا اور سامنے آ کر ہاتھ بھی چومتے تھے، سامنے آ کر قدم بوسی بھی کر لیتے تھے، سامنے آ کر پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے تھے۔ اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم مکہ شریف جاتے ہو، مدینہ شریف جاتے ہو تو تمہارے جو علماء ہیں وہ وہاں جا کر ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو کیا وہاں غلط بندہ ہو سکتا ہے؟ ان کا سوال ہوتا ہے کہ جو اتنی مبارک جگہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد اور سب سے زیادہ عظمت والی مسجد، مسجد الحرام، وہاں غلط بندہ کیسے مصلی پہ آ سکتا ہے؟ وہاں غلط بندہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، وہی جانتا ہے، لیکن اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ غلط بندہ کسی اچھی جگہ پہ نہیں جا سکتا، یہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب یقین ہے کعبہ شریف کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے یا نہیں؟ بولیے، بت تھے یا نہیں؟ بت رکھے ہوئے تھے نا، تو کیا بت ٹھیک تھے؟ بت غلط تھے نا؟ اگر وہ کعبہ کے اندر پہنچ سکتے ہیں اور سال ہا سال تک کعبہ کی دیواروں کے ساتھ وہ چپکے رہ سکتے ہیں، تو کوئی بدعقیدہ مصلی پہ بھی جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہیں سے میں دلیل پکڑ رہا ہوں کہ منافق وہ ہیں جن کی قرآن مجید میں ایک نہیں کئی جگہ پہ مذمت آئی ہے، لیکن وہ بھی تو مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے تھے، تو کیا اس وجہ سے انہیں ٹھیک مان لیا جائے کہ وہ مسجد نبوی کے نمازی ہیں؟ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ کرائٹیریا یہ ہے کہ ایمان کس کا درست ہے، عقیدہ کس کا درست ہے۔ ایمان اور عقیدہ دیکھا جائے گا، آگے کھڑے ہونے والا بندہ اس کا رنگ نہیں دیکھا جائے گا، اس کی نسل نہیں دیکھی جائے گی، اس کا علم، اس کی تعلیم، اس کا جبہ، اس کی دستار وہ نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ اس کا ایمان اور عقیدہ دیکھا جائے گا۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ جھوٹ کیا تھا؟ اوپر جو انہوں نے کہا نا آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر، یہ ان کا جھوٹ تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ان کا جھوٹ تھا کہ نہ دل سے خدا کو مانا، نہ دل سے آخرت کو مانا، فقط دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے اہل ایمان میں جا کر بیٹھ جاتے، ان کے درمیان گھس جاتے اور پھر اپنے آپ کو اہل ایمان میں شمار کراتے۔
یہ ان کا جھوٹ تھا، اور اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں مرض پیدا کر دیا، اور وہ مرض ان کا بڑھتا رہا، اور روز محشر کو عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ جنہ کی سمجھ آئی آپ کو نا سبحان اللہ۔ تھوڑا جب بھی سمجھ لگا نا کہ تو سب کی سمجھ لے گی۔ اب اس سے آگے چلیے، جھوٹا بندہ جو ہوتا ہے اس کا سچ بھی نہیں مانا جاتا۔ یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں قرآن کی روشنی میں۔ جھوٹے بندے کا سچ بھی بولو نا نہیں مانا جاتا۔ جو دل کا مریض ہو اس کا سچ بھی رب کو پسند نہیں ہے۔ سورہ منافقون ہے 28واں پارہ، پہلی آیت۔ خالق کائنات نے منافقین کا ایک روپ پیش کیا، ان کا ایک انداز پیش کیا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ زور نہ لاکھ سو پھر میں کیا بول سکتا اذا ترجمہ کیا ہے؟ اذا جاءک المنافقون، اے پیارے حبیب جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں، منافق تمہارے پاس آتے ہیں، قالوا کہتے ہیں، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ بے شک یقیناً حضور بے شک یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ پھر سنیے، منافق جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور بے شک یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ اسلام کی بارگاہ میں منافق آتے ہیں، آ کر یہ نہیں کہتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تاکید کے ساتھ کہتے ہیں بے شک یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کون کہتا ہے؟ منافق۔ اب اس کے جواب میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ، اور اللہ گواہی دیتا ہے۔ پیچھے منافق کہہ رہے تھے ہم گواہی دیتے ہیں، اب یہاں اللہ گواہی دے رہا ہے۔ منافق یہ گواہی دے رہے تھے کہ بے شک یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ منافقوں کی گواہی تھی۔ اب اللہ کی گواہی سنیے وہ کیا ہے، توجہ کیجئے نا ذرا۔ اب اللہ کی گواہی کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان المنافقین لکاذبون، اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ منافق کیا ہیں؟ مجھے بولیے، جھوٹے ہیں۔ اچھا انہوں نے کہا کیا تھا؟ بے شک یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ جھوٹے ہیں، اور خالی جھوٹے نہیں ضرور جھوٹے ہیں۔ یاد ہے یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ہم یقین اور پختگی کے ساتھ کہہ رہے ہیں
یا اللہ تو کہتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، رب فرما رہا ہے اس لیے کہ وہ دل سے نہیں کہہ رہے، وہ دل سے نہیں کہہ رہے، وہ اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں، وہ دل سے نہیں کہہ رہے۔ تو پتہ چلا کہ جھوٹے بندے کا سچ بھی قابل قبول، مجھے بولیے نا، قابل قبول نہیں۔ اب واپس آئیے اس آیت مبارکہ پہ، رب نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بدلہ ان کے جھوٹ کا، بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ اب ان کا جھوٹ کیا تھا؟ پہلا جھوٹ تو یہ تھا کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ پہلا جھوٹ ان کا یہ تھا کہ وہ دل سے نہیں مان لائے تھے۔ دوسرا جھوٹ یہ تھا وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہم آخرت پر یقین لائے، یہ ان کا دوسرا جھوٹ تھا۔ اور تیسرا جھوٹ ان کا کیا تھا؟ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ سچ ہے، لیکن ان کے دل میں جو بات ہے وہ کوئی اور ہے، لہذا یہ بھی ان کا جھوٹ ہے، اللہ نے جھوٹا کہہ رہا ہے۔ ان کی اس بات کو اللہ نے تسلیم نہیں کیا۔ اللہ کہہ رہا کہ آپ کے رسول ہونے میں شک نہیں ہے، میں خود کہہ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ لَرَسُولُ، کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن وہ پھر بھی جھوٹے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل میں کچھ اور ہے، زبان میں کچھ اور ہے۔ ان کی اس بات کو بھی آپ نے تسلیم نہیں کیا۔ یہ منافقین، اب یہاں پر دو تین باتیں ہمارے سمجھنے کی ہیں۔ وہ باتیں یہ ہیں کہ دل کا روگ اگر کسی کو لگ جائے تو وہ مرض خطرناک مرض ہے، خطرناک مرض ہے، اور ایسے مریض کا مرض بڑھتا چلا جاتا ہے جو اپنا مرض تسلیم ہی نہ کرے، اور ان کے لیے پھر دردناک عذاب بھی ہوتا ہے۔ اور دل کے اندر کچھ اور بات رکھنا، زبان سے کچھ اور کہنا، یہ منافقت کی علامت ہے۔ اگلی آیت پہ آئیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جو ان سے کہا جائے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا، تو کہتے ہیں إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم کہاں فساد کرنے والے، ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ اچھا، یہ منافق کی ایک بڑی عام علامت ہے منافق کی۔ آج کے دور میں بھی کسی بھی فسادی آدمی کو آپ کہیں نا جناب آپ مہربانی کریں ذرا تھوڑا اپنا رویہ بدلیں، وہ کہے گا جی میں تو اصلاح کرنے والا ہوں، میں تو لوگوں کو ملانے والا ہوں، میں تو لوگوں کے جھگڑے ختم کرانے والا ہوں۔ کوئی فسادی اپنا فساد ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو مصلح کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو سب سے بڑا مصلح ہوں، اب مجھے فسادی کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اور جو ان سے کہا کہ زمین میں فساد نہ کرو، اب زمین میں فساد کیا ہے؟ زمین میں فساد یہ ہے کہ دین کے خلاف چلنا، اسلام کے خلاف چلنا، اور پھر ماننا بھی نہ، اور دو بندوں کو لڑا دینا، باپ اور بیٹے کو لڑا دینا، بھائی بھائی کو لڑا دینا، استاد اور شاگرد کو لڑا دینا، ماں بیٹی کے دل میں زہر بھر دینا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لینا، کم تولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ سب زمین پر فساد کی علامتیں ہیں۔ اور منافق کو جب کہا جائے کہ یہ نہ کرو تو وہ کہتے ہیں جی کیا بات کرتے ہیں جی، میں تو سنوارنے والا ہوں، میں کہاں فسادی ہوں۔ اللہ اکبر۔
اب ان کا یہ جو جملہ تھا نا، ہم تو سنوارنے والے ہیں، ہم فسادی نہیں ہیں، اس کے جواب میں اللہ نے کیا کہا؟ رب نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے، مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ شعور کس بات کا نہیں ہے؟ اس بات کا نہیں ہے کہ وہ اپنے فساد کو مانتے نہیں ہیں، بتا دینے کے باوجود کہ جناب آپ کا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج بھی کئی بندے ایسے ہیں کہ آج جناب تو سچ میں تو پورا محلہ پریشان ہے، تو تھوڑی مہربانی کرو، بٹا رکھی چھوڑیا جناب گلی چ نہیں چاہنا ہوں، پاوے سارے لوگ پریشان ہوں، گٹر گلی بنانا تو اتھے ہی بنانا، پاوے لوگوں نے راہ بند ہون، پر نالا رکھنا نے اتھے ہی رکھنا جتنے پڑوسی کی تکلیف ہوئے۔ یہ باتیں ہیں کیا کوئی؟ اور ایسے لوگوں کو جب روکا جائے، منع کیا، کہتے ہیں نہیں کیا، میرا تو یہ مقصد ہی نہیں ہے، میں تو اصل میں کچھ اور چاہتا ہوں۔ تو یہ فساد ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں انہیں اس عمل سے رکنا چاہیے۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے منافقین کے بارے میں؟ سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے، وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب اس سے آگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں۔ اب یہ اور لوگ کون ہیں؟ اچھا تھوڑا سا میں اوپر کا بھی ایک جملہ پیش کر دوں۔ اوپر یہ جو جملہ تھا نا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ یہ تفسیر ابن عباس ہے میرے سامنے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ لکھنے والے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ آقا نا سبحان اللہ۔ سب سے پہلی جو تفسیر لکھی گئی وہ یہ تفسیر ہے۔ اچھا یہ جو کہا نا کہ والذین آمنوا، وہ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، تو ایمان والے کون ہیں؟ یہ کہتے ہیں ابا بکر وسائر اصحاب محمد، وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر وسائر اصحاب محمد، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ابو بکر ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ۔ ایک والی پھر آپ کو اگلی گل جس لئے میں باسانا کہ انشاءاللہ تو پھر آپ پہ آج سو لے گئے، ایک والی پہاڑے آگئے بڑا کی جو۔ اب یہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر وسائر اصحاب محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ۔ میں نے دست بستہ عرض کی، میں نے کہا حضور آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں۔ مطلب ایک انداز ہے کہ عالم تصورات میں اگر سوال کیا جائے کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ، تو سارے میں صدیق اکبر بھی تو آ جاتے ہیں نا، سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ سارے بھی تو ساروں میں ابو بکر بھی آ جاتے ہیں، پھر الگ سے ان کا نام لینے کی کیا حاجت ہے؟ تو جواب جو ملتا ہے احادیث طیبہ کی روشنی میں، وہ جواب یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ایک طرف ابو بکر کا ایمان رکھا جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے اور ایک طرف پوری امت کا ایمان رکھا جائے، تو ابو بکر کا ایمان سب پر بھاری ہو جائے گا۔ اصحاب نبی جنتی، اصحاب نبی جنتی۔ ابو بکر کا ایمان سب پر بھاری ہو جائے گا۔ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے ابو بکر کا نام الگ لیا ہے، الگ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہاں آگے آئیے، یہ جو آیت ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے۔ اب یہ اور لوگ کون ہیں؟
کہ جن جیسا ایمان مانگا جا رہا ہے اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ وہ سارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضور کے صحابہ اس سے مراد ہیں. یہ ایمان ایسا لاؤ جیسے صحابہ کا ہے. ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا صحابہ کا ہے. اور یہاں پر ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں عبداللہ ابن سلام و اصحابہ، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام اور ان کے جو دوست ہیں ان جیسا ایمان لاؤ. عبداللہ بن سلام اور ان کے دوستوں جیسا ایمان لاؤ. عبداللہ بن سلام کا ایمان کیسا تھا؟ صرف ایک ہی بات کروں گا. ان کا ایمان کیسا تھا؟ ان کا ایمان ایسے تھا کہ بہت بڑے عالم تھے یہودیت کے اور پچھلی آسمانی کتابوں کے جاننے والے تھے. ان کے عالم تھے. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا مکہ المکرمہ میں، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور پھر جب عبداللہ بن سلام کو پتہ چلا، لوگوں نے کہا کہ تم بہت بڑے عالم ہو ہمارے، تو ایک نئے دین کا اعلان ہو گیا ہے. ایک نوجوان ہے جس کا نام محمد ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، میں دین لایا ہوں، نیا دین لایا ہوں. تم بہت بڑے عالم ہو، ذرا جاؤ نا ان کے ساتھ گفتگو کرو، ہم بھی ساتھ جائیں گے، ہمیں بھی پتہ چلے کہ وہ کیا کہتے ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں. عبداللہ بن سلام نے اپنے انداز کے مطابق تیاری کی، جو ایک عالمانہ وقار ہوتا ہے، اس کے مطابق جبہ دستار جو انہوں نے پہننا تھا وہ پہنا، اور پہننے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کے لیے چلے. ذہن حاضر ہے آپ کا؟ گفتگو کے لیے چلے کہ میں جا کر سوال کروں گا، جواب مانگوں گا اور میں پوچھوں گا کہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے. یہ ارادہ کر کے، یہ سوچ کے اپنے اصحاب کو ساتھ لے کر جب بارگاہ رسالت مآب میں پہنچے، توجہ ہے آپ کی؟ توجہ سے سنیے گا. جب پہنچے نا تو ہوا کیا؟ دوزانو ہو کر کریم آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے. کبھی واللیل کی زلفوں کو دیکھتے ہیں، کبھی والضحیٰ کے مکھڑے کو دیکھتے ہیں، کبھی ید اللہ کے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، کبھی علم نشرح کے سینے کو دیکھتے ہیں، اور یوں دیکھتے جاتے ہیں اور دل کی دنیا بدلتی جاتی ہے. دل کی دنیا بدل رہی ہے، دل کا زنگ اتر رہا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت دل میں جوش مار رہی ہے. اور پھر کیا ہوا؟ قریب ہوئے، کہنے لگے مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لیجئے. کیا کہا؟ مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے اپنا غلام بنا لیجئے، مجھے اپنے قدموں سے لگا لیجئے. میرے آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھا دیا. جب کلمہ پڑھ چکے وہاں سے اٹھے، آپ کے ساتھ آنے والے سارے پیچھے پیچھے، اور بندہ غصے میں باہر نکلے، کہنے لگے جناب آپ تو بہت بڑے ہمارے عالم ہیں، آپ نے کیا کیا؟ نہ کوئی سوال، نہ کوئی جواب، کچھ بھی تو نہیں کیا، بلکہ ان کے غلام بن کے آ گئے، کلمہ پڑھ کے آ گئے. یہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا سنو میرا جواب سنو. کہنے لگے اتنے سونے چہرے والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اللہ اکبر. اتنے سونے چہرے والا جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. اور تم نے دیکھا نہیں زلفیں کتنی پیاری تھی؟ تم نے دیکھا نہیں والضحیٰ کا مکھڑا کیسا تھا؟ تم نے دیکھا نہیں کہ مازاد کی آنکھیں کیسی خوبصورت تھی؟ تم نے دیکھا نہیں کہ ید اللہ کے ہاتھ کتنے حسین تھے؟ پھر میں کیا پوچھتا؟ ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ سچے ہیں، ان کی آنکھیں بتا رہی تھی یہ سچے ہیں، ان کی زلفیں بتا رہی تھی یہ سچے ہیں. میں پوچھتا تو کیا پوچھتا؟ اللہ اکبر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایمان لاؤ تو ایسے جیسے عبداللہ بن سلام لائے. کیا مطلب یہ کہ ان کی زلفیں پہ قربان ہو جاؤ، ان کے چہرے پہ قربان ہو جاؤ، ان کے حسین مکھڑے پہ قربان ہو جاؤ. ایمان لاؤ تو ایسے لاؤ.
اللہ اکبر. آگے چلیے. رب نے فرمایا ایمان لاؤ تو ایسے جیسے صحابہ کا ایمان ہے. جیسے مجھے بولیے صحابہ کا ایمان ہے. اب انہوں نے کہا, کیا کہا؟ قالو, بولے, انؤمن کما آمن السفہاء, کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئے؟ صحابہ کو احمق کس نے کہا؟ منافقین نے. کس نے کہا؟ منافقین نے. کہنے لگے یہ تو دیوانے ہیں, ان جیسا ایمان, یہ تو ہے ہی دیوانے, یہ تو ایک اشارہ محمد کا ہو جائے تو سر کٹا دیتے ہیں, یہ تو ایک اشارہ ہو جائے تو پورے گھر کا سامان اٹھا کے لے آتے ہیں, یہ تو ایک اشارہ ہو جائے تو کاروبار چھوڑ کے اور گھر بار چھوڑ کے, بیوی بچے چھوڑ کے, سب اور سارے معاملات چھوڑ کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ارے یہ تو دیوانے ہیں, ان جیسا ایمان ہم لے آئے. اللہ اکبر. لیکن کسی نے کیا خوب کہا تھا, اس نے کہا تھا دیوانہ ویسے ہی دیوانہ نہیں بنا, بڑا سوچ کے دیوانہ بنا. دیوانہ ویسے ہی تو دیوانہ نہیں نہ بن گیا, بڑا غور کیا ہے اس نے, بڑی توجہ کی ہے, بڑا سوچا ہے, بڑا کنسنٹریٹ کیا ہے, بڑی اس نے اٹینٹیو رہ کر اس نے ابزرو کیا ہے, اور تب جا کے وہ دیوانہ بنا ہے. اللہ اکبر. کہنے لگے ہم ایسے ہی مان لے آئے جیسے یہ دیوانے ہی مان لائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میرے رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. فرمایا سنتا ہے, وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں, وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں. نتیجہ دے رہا ہوں, نتیجہ یہ ہے صحابہ کو برا کہنے والا ہی احمق ہے مگر جانتا نہیں. صحابہ کی مخالفت کرنے والا ہی احمق ہے مگر جانتا نہیں ہے. صحابہ کو برا کہنے والا, صحابہ پہ اعتراض کرنے والا, صحابہ پہ انگلی اٹھانے والا, صحابہ پہ طنز کرنے والا, صحابہ پہ طعن کرنے والا, چاہے وہ صحابی پہلے دن کا ہو, چاہے وہ صحابی آخری ہو, چاہے وہ صحابی کوئی بھی ہو, جس صحابی پر کوئی طنز کرتا ہے وہی احمق ہے مگر وہ جانتا نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میرا رب کہہ رہا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.